جی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کیا عام آدمی ٹیکسوں کے بوجھ کو مزید برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ نئے مالی سال سے وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا نفاذ کر رہے ہیں، اور مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی مزید ٹیکسز لگانا پڑیں گے۔ آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مسعود دائر صاحب، ویل نون اکانومسٹ ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد اجمل بلوچ صاحب، جو کہ وائس چیئرمین ہیں آل پاکستان انجمن تاجران کے۔ جبکہ کچھ ہی دیر میں ہمارے لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گی یاسمین رحمان صاحبہ، جو کہ ممبر ہیں قومی اسمبلی کی اور ریپرزینٹ کر رہی ہیں حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ اس کے علاوہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ کیا عام آدمی ٹیکسوں کا مزید بوجھ برداشت کر سکتا ہے۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر یقیناً آپ ہماری ٹی وی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہوں گے، 260609 ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے، اس پر آپ کال کیجئے، اپنے سوالات لکھوائیے، اور آج اپنا جو ایک پورا سیگمنٹ ہے اسی کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں گے۔ جو سوالات آپ بھیجیں گے وہ ہم اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے۔ مسعود دائر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے ٹیکسیشن والا، اور ہمارے یہاں ہمیشہ سے ایک پرابلم رہا ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہمیشہ سے کم رہی ہے، ہمارے اخراجات زیادہ ہیں، آمدن کم ہے۔ اب حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا جائے، لیکن سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے، تاثر عام لوگوں میں یہ ہے کہ اب ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا ہم جو نفاذ کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمارا اپنا فیصلہ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہم سے کہنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ کیا یہ تاثر درست ہے؟ مجھے صحیح طریقے کی انفارمیشن تو نہیں، بہرحال میں نے بھی اخباروں میں یہی پڑھا ہے، اور جو سٹیٹمنٹس آئیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشن ہے، یہ ورلڈ بینک کی ریکمنڈیشن ہے جو گورنمنٹ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہی ہے اپنا ٹیکس کی ریسورسز بڑھانے کے لیے۔ تو ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہوں، لیکن اس موقع پہ، اس سٹیج پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب وقت ہے اس ٹیکس کو پاکستان میں لاگو کرنے کا۔ انڈیا نے بھی لاگو کیا تھا تو پہلے انہوں نے سٹیجز میں کیا، انہوں نے پہلے موڈیفائڈ ویٹ لگایا تھا، اور 2005 میں انہوں نے پھر فارملی ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگایا، لیکن آج تک وہاں پہ ہڑتالیں ہو رہی ہیں۔ ابھی پچھلے مہینے وہاں پہ گجرات میں ہڑتال ہوئی کیونکہ لوگوں نے اس کو وہاں پہ ایکسیپٹ نہیں کیا اس ٹیکس کو، اور 5 سال ہو گئے ہیں، پرابلمز ہیں۔ ہم ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جائیں گے، عام آدمی کو تاکہ سمجھ آئے کہ ان کی زندگیوں میں کیا فرق پڑے گا اگر یہ ٹیکس کا نفاذ ہوتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں ایک عام آدمی جو گھر بیٹھا ہے، اس وقت ٹی وی دیکھ رہا ہے، اگر یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا نفاذ ہوتا ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ مہنگائی ہوگی؟ جی بالکل، قیمت جو ہے ہر آئٹم کی بڑھ جائے گی، اور کیونکہ ہر سٹیج کے اوپر جتنی اس میں اس کی مالیت بڑھتی ہے، اس پہ جو کام ایکسٹرا ہوتا ہے تو اس کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے، قیمت بڑھتی جاتی ہے، تو اس سے ٹیکس بھی بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس وقت تو سیل ٹیکس ہے، آپ کو پتہ ہے 16% ہے یا 20% ہے، وہ لگ جاتا ہے۔ اس سے یہ ہوگا ہر سٹیج کے اوپر اس پہ ٹیکس لگے گا، تو اس کی یقیناً اس آئٹم کی آخری جو پرائز ہے کنزیومر ہے وہ عام آدمی کے لیے مشکلات ہوں گی۔ میں لاہور چلتا ہوں، یاسمین رحمان صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ یاسمین رحمان صاحبہ کیا کہیں گی؟ مسعود دائر صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا نفاذ کریں گے تو جو عام صارف ہے، عام آدمی ہے، اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو آپ ایسا اقدام کیوں کرنے جا رہی ہیں؟ اور دوسرا ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشن ہے، آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا نفاذ کریں پاکستان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ملک میں جو ٹیکس نہ دینے کا ایک کلچر ہے، اور وہ ایک شدید ترین قسم کا کلچر ہے کہ ریونیو کلیکشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے اتنا ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے کہ ہر سال جو ٹارگٹس ہوتے ہیں بہت سالوں سے جب سے پاکستان بنا ہے اس کو میٹ نہیں کر پاتے۔ اگر یہاں پہ ٹیکس کا کلچر اور ٹیکس کا جو نیٹ ہے وہ تھوڑا وائڈ ہو جائے، اور دوسرے لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں، تو شاید ہمیں اتنی پیچیدگیوں میں جانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی۔ لیکن یاسمین رحمان صاحبہ، یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے یہ تو انڈائریکٹ ٹیکس ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ریگریسو ٹیکس ہے، اس سے عام آدمی کو نقصان پہنچے گا۔ یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہمارا جو آمدن ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امیر لوگوں پہ ٹیکس لگائیں، غریب لوگ تو پہلے ہی ٹیکس دے رہے ہیں، آپ ان کو اور ان کا خون نچوڑ رہے ہیں۔
نہیں میں نہیں سمجھتی ایسا ہے کہ 16% جو جی ایس ٹی ہے جو جنرل سیلز ٹیکس ہے اس کو ریپلیس کر رہا ہے ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو وی اے ٹی ہے، کیونکہ جی ایس ٹی کو ابالش کیا جا رہا ہے، اس کی جگہ پہ کیونکہ اب وی اے ٹی لایا جا رہا ہے کہ اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک بہتر نظام ہوگا کہ ویلیو ایڈیشن جہاں بھی ہے وہاں پہ ٹیکسز نافذ ہو جائیں گے۔ جی ایس ٹی یہ تھا کہ بہت ساری چیزوں پہ اگر جی ایس ٹی لگتا بھی ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ حکومت کی ریونیو کلیکشن میں اضافہ نہیں کر پا رہا تھا، یہ اتنا افیکٹو سسٹم نہیں تھا۔ وہ اگر صارف دے بھی رہا ہے جی ایس ٹی تو وہ میرے خیال میں کہ مینوفیکچررز یا ہولڈرز یا ان تک ہی محدود رہ جاتے ہیں اور وہ گورنمنٹ کو ڈپازٹ نہیں ہوتا تھا۔ ایک انشور کرنے کے لیے کہ گورنمنٹ کے جو ریونیو کلیکشن ہے وہاں تک جو بھی ٹیکس دہندگان ہیں ان کے ٹیکسز پہنچیں، تو ایک نیا سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اور جیسے پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ وی اے ٹی جو ہے بہت سارے ممالک میں اس کا نفاذ ہو چکا ہے اور بہت عرصے سے ہوا ہے، تو ہم اچھا یاسمین رحمان صاحب مزید بھی بات کریں گے، میں شامل کر لوں یہاں پر اجمل بلوچ صاحب کو، یہاں پہ ٹریڈرز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ بڑا واضح پوائنٹ ہے، گورنمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے، یاسمین رحمان صاحب نے بھی کہا کہ یہ جنرل سیلز ٹیکس کو ریپلیس کرے گا۔ جنرل سیلز ٹیکس ابھی 16% ہے اور کئی سٹیجز پہ 22% بھی ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جنرل سیلز ٹیکس کلیکٹ تو کرتے ہیں۔ ایک ایگزامپل یہ ہے کہ مثلاً آپ بڑے جو ریسٹورنٹ ہیں آپ کھانا کھاتے ہیں وہاں پہ جی ایس ٹی لگتا ہے وہاں پہ، لیکن جی ایس ٹی جو ہوٹل کا مالک ہے وہ تو آپ سے لے لیتا ہے لیکن خزانے میں جمع نہیں کرواتا۔ تو بیسک مقصد جو ویٹ کا ہے کہ اکانومی آپ کی ڈاکیومنٹ ہو، تو آپ کے کیوں خدشات ہیں کہ اس سے پرابلمز پیدا ہوں گی؟ دیکھیں جی، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ پچھلی حکومت نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی تھی، آپ کو یاد ہے 17 دن پورا پاکستان بند رہا، 80 لاکھ تاجروں نے 17 دن اپنا کاروبار بند رکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ ایسا کیوں کرنے چلی ہے۔ اس وقت کے وزیر خزانہ شوکت عزیز نے یہ کہا تھا کہ اگر تاجر ایمانداری کے ساتھ ٹیکس دے دیں ہم سیلف اسیسمنٹ سکیم دے دیتے ہیں۔ انہوں نے مجبوراً جب دیکھا کہ 17 دن کاروبار بند رہا ہے تو انہوں نے سیلف اسیسمنٹ سکیم جب دی، اگلے ہی سال انہوں نے کہا کہ پہلے سے 3 گنا زیادہ ٹیکس آیا ہے، اور ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکس دیتے ہیں تو آپ کو پرابلم کیا ہے کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کہتا ہے کہ آپ ڈاکیومنٹ کریں، مثلا اگر آپ کام کر رہے ہیں کہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اس کا حساب رکھیں، کسی کو چیز دیتے ہیں اس کا بھی حساب رکھیں، اس میں پرابلم کیا ہے؟ مجھے پرابلم یہ ہے کہ میرے ملک کا لٹریسی ریٹ 15% ہے، نمبر 1۔ سیکنڈ، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں ٹیکس کس کے لیے دوں؟ عیاشی کے لیے؟ اور خدارا مجھے بتایا تو جائے کہ میرے ٹیکس کو کہاں لے جایا جا رہا ہے، کون اس پہ عیاشی کر رہا ہے؟ اگر دیکھیں نا، یہ اخراجات کیوں نہیں کام کرتے؟ ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، اپنے اخراجات کیوں نہیں کام کرتے؟ بھائی جس ملک کے آپ کا پرابلم ویلیو ایڈڈ ٹیکس سے نہیں ہے، آپ کا پرابلم یہ ہے کہ جی جو آپ ٹیکس دے رہے ہیں وہ جا کدھر رہا ہے۔ اگر اس کی یوٹیلائزیشن ٹھیک ہو تو آپ کو پرابلم نہیں، آپ دیں گے ٹیکس کے نام چینج کرتے رہیں، کبھی کہیں جی یہ سیل ٹیکس ہے، کبھی کہیں یہ انکم ٹیکس ہے، کبھی کہیں یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے۔ بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا دیا ہوا ٹیکس جا کہاں رہا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تاجر پہ ہی کیوں ظلم ہے؟ یہ صنعت، بھائی جب آپ کی صنعت نہیں چلے گی اس پہ ظلم کریں گے، جب آپ تاجر کو پریشان کریں گے تو ملک کے معاشی حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ بڑی معذرت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پھر ہم ان کو پتہ ہے کہ ہم پیچیدگیوں میں کیوں جا رہے ہیں۔ یہ قوم کو بتائیں کہ ہم جو ٹیکس لیتے ہیں وہ خرچ کہاں کرتے ہیں، کیا دنیا کی بات کرتے ہیں یہاں پہ؟ مجھے بتائیں آج تک تاجر کو ایک ڈسپرین کی گولی ملی ہے؟ کیا اس کے بچے کو اسکول میں داخلہ ملا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی پوائنٹ پہ بات کریں گے، کیونکہ ٹیکس کلیکشن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹ کلیکٹ کرتی ہے ٹیکس اور پھر عام آدمی کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتی ہے۔ تو اگر حکومت ٹیکس اکٹھا کر رہی ہے تو کیا عام آدمی کی ویلفیئر کے لیے بھی کام ہو رہا ہے؟ بریک کے بعد اس پوائنٹ پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔